الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک جو چھوٹی سی آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اوپر جو رہنے والی سب سے اہم مخلوق انسان ہے، اس کے دل کے اندر جو خواہشات جو ابھرتی ہیں، جو پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بڑی بڑی چیزیں جو ان میں سے چاہتا ہے انسان، جو نعمتیں چاہتا ہے بڑی بڑی، اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے. انسان بڑی بڑی نعمتیں، ویسے تو انسان جو ہے یہ سوئی یا اس سے چھوٹی بھی کوئی نعمت ہو تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن بڑی بڑی جو نعمتیں انسان جو چاہتا ہے وہ نعمتیں یہی ہیں کہ اس زمین پہ رہتے ہوئے ہر انسان چاہتا ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی خواہش کرنے والا انسان وہ یہی چاہتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس عورتیں اس کی مرضی کی بے شمار عورتیں ہوں، من مرضی کی ہوں، جس عمر کی وہ چاہے اس عمر کی ہوں، اور جتنی وہ چاہے وہ عورتیں اس کے پاس ہوں. یہ ایک انسان کے اندر ایک خواہش ابھرتی ہے. والبنین، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ پھر اس دنیا میں اس کے بہت سے بیٹے ہی بیٹے ہوں، اس کا روب ہو، اس کا دبدبہ ہو، دنیا کے اندر لوگ دیکھیں اس کے اتنے بیٹے ہیں. اور پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور انسان پھر اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ سونے اور چاندی کے ٹھیر اس کے پاس لگے ہوں،
اور اس کے بعد انسان چاہتا ہے والخیل المسومہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بہترین سواریاں، کاریں، ہوائی جہاز، دیگر ہیلی کاپٹر، یہ سارے کے سارے اس کے پاس ہوں۔ والانعام، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کے اپنے جانور ہوں رکھے ہوئے، وہ بھینسیں ہوں، گائیاں ہوں، وہ اونٹ ہوں، وہ بکری ہو، جو یہ گھر کے جانور ہوں، گھر کا دودھ ہو اس کا اپنا خالص۔ والحرث، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر اس کی بے شمار ہزاروں لاکھوں قلعے اس کی اپنی ذاتی زمین ہو۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو بڑی سے بڑی کوئی بھی انسان چاہ سکتا ہے، اور اس زمین پہ اس سے بڑی کوئی نعمت اور نظر آتی بھی نہیں ہے، جس میں سونا چاندی بھی آ گیا، مال اولاد بھی آ گیا، اس میں بیویاں بھی آ گئی، بیٹے بھی آ گئے، سواریاں بھی آ گئیں، روب دبدبہ بھی اس کا آ گیا، اپنی زمینیں بھی بڑی بڑی ساری نعمتیں اس زمین کی یہ نعمتیں ہیں۔ انسان بہت کچھ بھی چاہے تو ان کے اندر ہی انسان رہتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک عجیب بات آگے کہی ہے، واللہ عندہ حسن المآب۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری دنیا کی ادھر کی چیزیں ہیں، یہ ساری ادھر ہی مر کھپ کے تباہ برباد ہو جانی ہیں۔ اللہ کے پاس جو تمہارے لیے خیر کی چیز رکھی ہے، اصل میں بہترین وہ ہے جو اللہ کے پاس رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ادھر ختم ہی ہو جانا ہے، بے شمار ہزاروں رانیاں کسی کی موجود ہوں، بادشاہ کی، کروڑوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے اس کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات ہوں، سب ختم ہو جانا ہے۔ لاکھوں بھی بیٹے اگر کسی کے ہوں، خود چلا جائے گا، وہ چلے جائیں گے، زمین پہ ختم ہی ہو جانا انہوں نے۔ واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا اللہ کے نزدیک جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں تمہارے لیے مومنو، وہ کمال کی اور بہترین چیزیں وہ ہیں۔ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یہ کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ایک نعمت ایک ایسی ہے جو ان تمام نعمتوں سے بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ انسان کو یہ ساری نعمتیں مل جائیں، اس کی مرضی کے مطابق لاکھوں کروڑوں ٹن سونا چاندی ہیرے جواہرات، عورتیں، بیٹے، زمینیں، سواریاں، سب کچھ مل جائے، اگر انسان کو وہ نعمت نہ ملے، سمجھو انسان دنیا میں بھی ناکام ہے، اگلی دنیا میں بھی ناکام ہے، دنیا میں بھی نامراد ہی ہے اور آخرت میں بھی نامراد ہے۔ ایک نعمت ایسی بھی ہے۔ اور اگر کسی انسان کو یہ تمام کی تمام جو نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ملے، اس دنیا میں جیسے پیدا ہوا ویسے وہ مر جائے، اس کی قسمت میں کوئی عورت نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو، کوئی سونا چاندی نہ ہو، گھر اس کا اپنا نہ ہو، کرائے میں آئے، کرائے میں مر جائے، بلکہ کرائے والے بھی جو ہیں اس کو نہ رکھیں، روڑیوں کے اوپر وہ انسان اگر مر جائے، وہ انسان کوئی کھانے کو، پینے کو، سواری، کوئی زمین، کوئی چیز نہ ہو، کوئی بھی اگر اس کے پاس نہ ہو، ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ انسان کو مل جائے تو اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت جو قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ جس کو ایمان کی نعمت مل گئی، سمجھو اسے دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ملے، ترس ترس کے، تڑپ تڑپ کے، ٹانگیں چلا چلا کے، رگڑ رگڑ کے دنیا سے مر جائے، لیکن ایمان پاس ہے، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر، سمجھو یہ ایسی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اور جو ایمان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ صاحب ایمان جو انسان ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے جنتوں کی بادشاہیاں اس کے لیے رکھی ہیں۔ اور اگر یہ ساری نعمتیں بھی مل جائیں لیکن ایمان نہ ملے، دنیا میں بھی اللہ کی نگاہ میں وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جسے کہتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے نامراد ہیں، ناکام ہیں، خائب و خاسر ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور جانوروں سے بھی گئے ہیں اللہ کی نگاہ میں، اگر ایمان کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایمان
اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں ساری دنیا اگر تمہاری مخالف ہو جائے ایمان نہ چھوڑنا، ساری برادری تمہاری مخالفت میں لگ جائے ایمان نہ چھوڑنا، ایمان مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے یہ ایمان کی نعمت کو قرآن مجید میں، حالانکہ اللہ نے دیگر نعمتیں ہیں، یہ اولاد ہے، یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، بیویاں ہیں، سونا چاندی ہے، یہ فصلیں ہیں، یہ پھل پھول ہیں، رات دن ہے، سورج چاند ستارے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی، لیکن جتلایا نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں جتلایا کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن جب ایمان کی بات آئی نا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی نعمت ہے، ایمان کی تمہیں نعمت دے کے اللہ کہتا ہے، جتلاتا ہے، لوگوں میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، میں نے تمہیں ایمان دیا، اور میں ہی نہ تمہیں بتاتا جنت کا رستہ کون سا ہے، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے جہنم سے بچتا ہے، تم کیا کرتے، کیا کر لیتے؟ اللہ نے کہا یہ میرا احسان، اس کو احسان کا نام لے کے۔ اور پھر قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بات کہی، اسی بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایمان وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لوگو میں نے یہ احسان کیا ہے، احسان، حالانکہ باقی چیزیں دی ہیں، احسان نہیں کہا۔ میں نے تمہیں احسان تمہارے اوپر کیا ہے کہ ایمان کی دولت تمہارے دلوں میں منور کر دی، اور تمہیں بتایا یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا ہے، اور یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ میں نے بتایا، میں نے اللہ یہ احسان کہ میں نے تمہیں بتایا ہے، یہ اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ایمان کی دولت دیتا ہے اور جتلاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، جی اللہ جتلاتا ہے، یہ اللہ پاک جو جتلاتا ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی ضرور خاص نعمت ہے۔ شریعت میں اگر ذرا غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ خاص نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی صاحب ایمان بندہ ہے نا، اگر اس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ ہی کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا اور بیٹے بیٹیاں دینے والا، نفع نقصان کا مالک اور سجدے کے لائق، نظر کے لائق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، اگر کسی کا ایمان ہے، فرمایا اس آدمی کو دنیا میں اگر کبھی بھی کوئی بیماری آ جائے اللہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور یہ میرا بندہ ہے اور مجھے کہتا ہے تو حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو مالک و مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو داتا ہے اور تیرے علاوہ کائنات میں کوئی اور داتا نہیں، اصلی داتا اور حقیقی داتا ایک تو ہے بس۔ مجھے کہتا ہے اس کو بیماری آ جائے، محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کے بدلے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، تکلیف کی وجہ سے گناہ معاف کرتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، مجھے ماننے والا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کوئی گر گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، فرمایا جو کچھ اس کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر کے درجات بلند کرو۔ اور اب اگر کبھی مومن کو یہ پریشانی لگ جائے نا، وہ یار ایک چیز لے کے آیا تھا میں نے کدھر رکھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں رکھی ہے، یہ جو پریشانی بھی اتنی بھی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے یہ مجھے مالک المشکل کشا اور حاجت روا مانتا ہے، اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کرو۔ یہ ہے ایمان، ایمان کی طاقت،
یہ ہے ایمان. اور یہ مومن جو ہے یہ اللہ کے نزدیک کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ مومن کی اللہ کے نزدیک قدر کتنی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خانہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں تھے اور کائنات کا امام محمد الرسول اللہ چکر لگا رہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں بھی چکر لگا رہا تھا، میں بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھا. اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں. یا اللہ سارے انسانوں اہل ایمان اور توحید کو اپنے گھر میں بار بار بلا کے قبول کر. اور ہمارے ہاں تو کئی مولویوں نے گپیں پتہ ہے کیا بنائی ہیں، اے جی اللہ کے گھر میں جانا ہے تو بیت اللہ کو دیکھنا نہیں، دھیان تھلے رکھنا ہے، تھلے رکھنا ہے. اور پاگلو اور ڈنگروں کیا حال ہے، اور شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، انا نہیں بنایا. اللہ کے گھر میں جی بیت اللہ نہیں دیکھنا، تھلے دھیان رکھنا ہے. ایسی گپاں اپنے پاس سے بناتے ہیں. اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے، میرے سونے محمد الرسول اللہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم طواف کر رہے تھے نا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے نا ایسے خانہ کعبہ کو دیکھا. ہمارے یہاں جی دیکھنا نہیں چاہیے، کیسے گپی مولوی ہیں اپنے پاس سے گپے سنانے والے. کائنات کا امام دیکھ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خانہ کعبہ کو نا آپ دیکھتے جا رہے تھے اور چکر لگائے جا رہے تھے. آپ دیکھتے دیکھتے نبی علیہ السلام کے منہ سے یکدم اونچی آواز میں نکلا، اور خانہ کعبہ اور تیری کیا بات ہے، اور تیری کیا طہارت ہے، اور تیری کیا شان ہے، اور تیری کیا عظمت ہے، اور تیرا کیا مقام ہے کہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ بھی تیرے گردی بس چکر لگاتا ہے. بس اس کائنات میں طواف کے لیے اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی نبی پیغمبر یا اس کی قبر بھی نہیں ہے. یاد رکھنا کیا تیری شان ہے، کیا تیرا مقام ہے، کیا تیری عزت ہے، کیا تیری طہارت ہے. نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے. اچانک نبی علیہ السلام ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے. والمؤمن اعظم حربۃ عند اللہ منک. اے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت شان اور مقام ہے، لیکن اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے. اللہ مومن کی عزت زیادہ ہے کعبہ سے. اس کو پتہ ہی نہیں مومن کو، ایک اللہ کو ماننے والا کہ اللہ کے علاوہ مالک و مشکل کشا کو حاجت روا کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، اور کوئی فریادیں سننے. اور اس انسان کو پتہ ہی نہیں اس کا مقام کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیری عزت سے زیادہ عزت ہے مومن کی اللہ کے نزدیک. یہ مومن جو ہے نا، یہ جو اللہ کہتا ہے ایمان کی دولت، ایمان کی دولت ایویں نہیں اللہ کہتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ ساری زمین دنیا جو ہے، اگر کوئی انسان اکیلا اس کو برباد کر دے، تمام انسانوں کو قتل کر دے، تمام جانوروں کو قتل کر دے، آگ لگا دے، مکان نہ جلا دے، ساری کی ساری زمین کو اگر تباہ برباد کر کے نیست و نابود کر دے، یہ کتنا گناہ ہے. فرمایا ایک مومن کو اگر کوئی ناجائز قتل کر دے تو اللہ کے نزدیک مومن کا قتل بڑا گناہ ہے. اللہ کے نزدیک مومن کا قتل بڑا گناہ ہے پوری زمین کو تباہ برباد کر دینے سے. بلکہ ایک حدیث میں مجھے یاد آ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایمان مومن اللہ کہتا ہے نا، ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کتنی،
آپ نے فرمایا اگر ایک مومن کو قتل کرنے میں تمام زمین کے انسان اگر اس میں شریک ہو جائیں، ایک لفظ سے مارو مارو انہوں ختم کرو، ایویں روز کی کردہ رہندا ہے، گناہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری زمین کے سارے انسان مل جائیں اس کے قتل میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان اہل السماء، آسمان کے بھی سارے کے سارے فرشتے جو ہیں اس کے قتل میں شریک ہو جائیں چاہے ایک لفظ کے ساتھ، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، فرمایا تمام آسمانوں کے سارے فرشتوں اور زمین کی ساری مخلوق کو پکڑ کے اللہ منہ کے بال جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ میرے مومن کے قتل میں تم شریک ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ایک مومن کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، اے نال ایمان دے، میں صحیح کہنا پیا، ایمان نال گل ہے، اللہ دی قسم ہے، ایویں ایمان 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 کی قسم ہے، پتہ ہی نہیں ایمان کی چیز کیا ہے، ٹگے ٹگے کی چیز کے اوپر ایمان بھیج دیتے ہیں لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایمان کی طاقت کے بارے میں، ایمان کی قدر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، لا يدخل الجنت الا مومن، فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن کوئی بھی انسان بڑے سے بڑے کی آل اولاد رشتہ دار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ہو، بڑے سے بڑا آل اولاد رشتہ دار، بادشاہ ہو، مال ہو، دولت والا، حسن والا، فلاں والا، جوانی والا، وہ مرد ہو عورت ہو، فرمایا لیکن ایمان کی طاقت یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں صرف مومن ہی جائے گا، دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، بے شک وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، بے شک نبی کا کوئی اور عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، بے شک دنیا میں ہفتہ کلیم بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کالے کالے رنگ کے ماڑے ماڑے، وہ غریب غریب، وہ بھوکا رہنے والے، وہ جن کے بل سکے سکے ہیں، ساری زندگی کبھی انہوں نے چوپڑی روٹی بھی نہیں کھائی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، قیامت کے دن بلا بلا کے ان کو کہا جائے گا تم تو جنت میں چلو، جنت بنائی تمہارے لیے، جنت بنائی تمہارے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جنت جو یہ قیامت کے دن مومن کی جو قدر ہوگی اللہ سب کے سامنے اس کو ظاہر کرے گا کہ یہی بندہ ہے نا جس کو تکے مار کے پاس نہیں بٹھاتے تھے۔ ہمارے ہاں کوئی آدمی ذرا چار پیسے ہو جائیں اسی وقت پتہ ہے کیا، وہ سب سے پہلے مولویوں کے خلاف، اے مولوی، اے مولوی، اے مولوی، مولویوں کے خلاف، فلاں کے خلاف، دینداروں کے خلاف، اور ویکھیا انہوں نے اس طرح سلواراں ٹنگیاں ہوندیاں نے فلانا، ساری زندگی بکواس کر کے ساری زندگی بکواس کر کے زندگی گزار دی اور آخر میں جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن کی عزت کیا ہے۔ یہ کالے کالے غریب ماڑے جو ہیں یہ جن کا وقت نہیں چلتا بیچاروں کا، لیکن ایمان نہیں چھوڑتے، قیامت کے دن جنت کی بادشاہیوں کی انہیں چابی دی جائے گی، لو جنت کے بادشاہ تم ہو، اس کے جاؤ جا کے۔ اب شیطان جو ہے نا، شیطان کی چال کیا ہے؟ شیطان کی چال یہ ہے کہ ساری روئے زمین کی ساری دولت، مال، سونا چاندی، ہر چیز، ہیرے جواہرات، جو کچھ کھانا پینا سب کچھ بھی مل جائے پھر بھی ایمان کی قدر زیادہ ہے۔ مسلمان کا ایمان چھیننا چاہیے، شیطان کی سب سے بڑی جو ہے نا یہ کوشش یہ ہے کہ اس کے ایمان کو چھینا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے مومن کے ایمان کو کمزور کرنے کا۔ یہ دھیان سے جمعہ سننا، دھیان سے، مومن کے ایمان کو پہلے وہ کرتا ہے کمزور اس کو کیا جائے، اور کمزور ہوتا ہے باقاعدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اضعف الایمان۔ فرمایا ایک آدمی کسی جگہ برائی کو دے کے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، جو نہیں تے چپ کر کے دلوں پیڑا کہہ کے وہاں سے چلا جائے، یہ کمزور ایمان والا ہے۔ اور شیطان اکثر نیک آدمیوں سے یہی کراتا ہے، او بھائی سیدھی گل میں تو اٹھ کے چلا گیا ہے۔ شیطان کا بھی یہ مقصد ہے، یہ بولے نا، گونگا بن کے چلا جائے یہاں سے، ان کو نہ کہے وہ پردہ کیوں نہیں کیتا ہے،
یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ عورت مرد اکٹھے کیوں ہوئے سارے شادی کے اندر بیٹھے ہوئے؟ یہ کیوں ناچ رہے ہیں؟ یہ کیوں میوزک لگایا ہوا ہے؟ اے جی چپ کر کے میں تے باہر نکل گیا، دفع ہو گیا۔ اور یہی تو شیطان چاہتا ہے، ایمان ان کا کمزور کیا جائے۔ پھر شیطان کی دوسری یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے نا یہ کم کرنا شروع کیا ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے محلات ایک ایک اینٹ اتارتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے سارے کا سارا محل زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایمان کے محل کو شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک ایک اینٹ اس کی کام کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا فرمایا الحیاء من الایمان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان جو ہے نا اس کی 60 یا 70 سے اوپر اس کی شاخیں ہیں، ٹوٹل جو 60 یا 70 سے اوپر چیزیں ہیں ان کا بنتا ہے مکمل ایک ایمان۔ تو شیطان آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے، الحیاء من الایمان، سب سے پہلے بندے کو بے حیا اور عورت کو بے حیا، لوگوں کو اپنے چہرے دکھانے والی، اپنے بتنگ کپڑے پہن کے، خوشبو میں میک اپ لگا کے غیروں کے سامنے آنے والی، مرد بے حیائی کے کپڑے پہننے والا، بے شرمی کے کپڑے پہننے والا اور بے حیائی کے کام کر رہے ہیں۔ یہ حیا جانے سے محمد رسول اللہ نے فرمایا ایمان جو ہوتا ہے یہ اس کا ایک عنصر جو ہوتا ہے نا یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چلتا ہے وہ البزازۃ من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سادگی ہے نا، سادہ سادہ کپڑے پہننے، سادہ سادہ رہنا، سادہ سادہ غذا کھانی، سادہ سادہ میں بہت وہ جی میرے گھر میں کھانا جو نا یہ چینی کھانے پکتے ہیں، اور سادہ سادہ کھانے انسانوں والے مسلمانوں والے بھی کھا لو، فرانس کا یہ چیز چلتی ہے، فلانے کا ملک کا یہ چلتا ہے، اور سادہ سادہ حلال پاک چیزیں، سادگی سے زندگی، سادہ گفتگو، سادہ طریقے سے گھروں میں رہو، سادگی سے آرام نہ سکون کی زندگی گزار کے جنت میں جاؤ۔ اب انسان سے یہ چھینتا ہے سادگی، لے ساڑھے کو اللہ نے انہیں پیسے دیتے ہیں، اسی سادہ کپڑے پائیے، سادہ بیٹھک ہوئے ساڑھی، سادہ گڈی ہوئے، سادہ سی لوگوں نہ ملیے، سادہ غذا کھائیے۔ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ سادگی انسان سے چھین لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سادگی چھنتی ہے ایمان کی ایک اور سمجھ لیں کہ اٹ جو ہوتی ہے نا وہ گر جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ایمان کے جو چیزیں ان کو گراتا ہے اور مسلمان کا ایمان کم کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا، فرمایا یہ جو ایمان ہے، ایمان کے بارے میں آپ نے فرمایا کوئی بھی انسان جس کے دل کے اندر ایمان ہے، دھیان سے سننا، دھیان سے، آپ نے فرمایا یاد رکھنا کسی مومن کے دل میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی؟ فرمایا ایمان اور تکبر۔ جب تکبر آئے گا تو ایمان فارغ ہو جائے، دل کے اندر سے ایمان نکل جائے گا سارا، گل ختم۔ اور تو سانو جاندا نہیں، ساڈی طاقت دا نہیں تینوں پتا، ساڈی پہنچ دا نہیں پتا، اور تو ہے کی ہے، اور کل دا کمی کمین دا پتر تو آج یہ اس قسم کی بکواس کر کے تکبرانہ انداز میں گفتگو کرنا، تکبر کے انداز میں چلنا۔ ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باہر نکل جاتا ہے دل سے۔ پھر شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے نا اس کے اندر تک ایمان چلا جائے، اس کا ایمان۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ، فرمایا 2 چیزیں دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، فرمایا ایمان اور حسد، ان میں ایک چیز دل کے اندر رہنی ہے۔ جو انسان ہر وقت پراواں تے حسد، لوکاں تے حسد، ہر وقت لوکاں کا منشی بن کے وہ تو کار کتھوں لئی ہے، وہ تو گڈی کے تو کپڑے کتھوں ایڈے سونے، ہر وقت ہی حسد 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 حسد، سڑ کے مر جاتا ہے۔ اور حسد کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ الایمان والحسد، حسد آنے سے بھی ایمان انسان کا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ لوگوں کسی کو اللہ نے نعمت دی ہوئی تو ویکھ ہے، اچھا بھائی اللہ نے تینوں دی، اللہ تینوں ہنڈانی نصیب کرے بھائی، اللہ بھائی اور دے، اللہ ہمیں بھی دے، اللہ آپ کو بھی دے۔ ہر وقت سڑ کے مر جانا لوگوں کا منشی بن کے، اے کتھوں آیا ہے، تو پیسے کتھوں لینا ہے، اینے کتے، بار بار تو اللہ دے گھر جانا ہے، کتھوں پیسے لیاونا ہے،
یہ بار بار تو گڈیاں بدلنا ہے، کتوں لیا پیسے؟ لوگوں، اللہ نے جو جس کو دیا ہوا ہے اللہ اس کو خیر والا دے اور اس کو ہنڈانا نصیب کرے۔ تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فرمائی، آپ نے فرمایا لا یجتمع الشغو والایمان فی قلب عبد ابدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی مومن کے دل میں دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ہی رہے گی، یا ایمان رہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل، ہر وقت بخل، کنجوس، کمینہ، کسی ماڑے کو نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کسی کے کام نہیں آتا، آئے گئے کی عزت نہیں کرتا، پلیوں پیسے لگاتا، جوڑ جوڑ کے سونے چاندی کے پہاڑ بنا کے قبر کے اندر لے کے جاتا ہے بس۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں، لا یجتمعوا، فرمایا یاد رکھنا جس آدمی کے دل کے اندر بخل آ جائے ایمان نکل جائے گا وہاں سے۔ اس لیے کوشش کرو اس اندر بخل پیدا نہ ہو۔ اللہ نے کوئی دیا، آپ روٹی کھا رہے، ایک برکی کسی غریب کو دینے دو، اور عادت ڈالو او کو ماڑا غریب آ جا روٹی کھا، بھائی تو کھا لے، کوئی پانی تو پی لے، کسی صدقہ خیرات کرتے۔ میں لوگوں تمہیں کہتا رہتا ہوں اور کچھ دیا کرو اور دیا کرو اور دیا کرو ماڑے غریبانوں، کیوں؟ ورنہ یہ بخل جو ہوگا تمہارے ایمان کو ختم کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ انسان آہستہ آہستہ بخیل ہوتا ہے نا تو بس پھر ہوتا جاتا ہے کم ہو گیا، پھر اس کا وہی ہو گیا، وہ پرانی بات مشہور ہے جی 90 دے کھاتے چ پے ہے انسان، آندے جی 90 ہو جان، 91 ہو جان، 92 ہو جان، 98 ہو جان، 100، بس 100 کرنا، 100 جی 200 کرنا، جی 300 کرنا، جی کروڑ کرنا۔ انسان ساری زندگی اس کھاتے میں پہ گیا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کو خارج کرنے والی اور بھی چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی انسان، مرد ہو عورت، جس وقت بدکاری کرتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ایمان اس کا نکل جاتا ہے باہر، اس وقت بے ایمان انسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے پاکستان میں ملک، یہ لا الہ الا اللہ ملک ہے، اس میں منڈیاں بنی ہوئی ہیں بدکاری کی، یہ ساری منڈیاں یہ بدکاری کی، ٹیلی ویژن بدکاری کی منڈی بنا ہوا ہے، یہ نظر کی بدکاریاں کرانے والے، یہ ناچ یہ گانے کرنے والے، تمام بے حیائی اور کنجر پن اور لچر پن اور بدکاری کی منڈیاں ساری کی ساری۔ بازاروں کے اندر گندے گندے لباس بیچنے والے بدکاری کا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ عورتیں گندا لباس پہن کے باہر آئیں، لوگوں ان کو پھنسائیں، آپس میں تعلق جڑے اور بدکاری کی طرف جائیں۔ فرمایا یاد رکھنا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، فرمایا جس وقت بدکاری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، ایمان نکل چکا ہوتا ہے اس کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس ایمان کا نور نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، ایک بدکاری، دوسرا حدیث کے اندر کیا الفاظ، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، فرمایا چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت بھی ایمان اس کا نکل چکا ہوتا ہے۔ تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یشرب، اور فرمایا جس وقت کو کوئی پینے والا، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ شراب پینے والا جس وقت شراب کا کوٹ لگاتا ہے، پکڑتا نا ایسے اپنے منہ کے ساتھ اس کی شراب کا برتن لگتا ہے، ایک قطرہ اس کے بل کو لگتا ہے، اسی وقت اندر کا سارا ایمان نکل کے باہر چلا جاتا ہے، ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ وہ لوگوں یہ خمر کے لفظ ہیں، نشے کے، اور ڈرو اور نہ پیا کرو سگریٹ، لوگوں نہ پیو اور نہ پیو اور نہ پان کھاؤ، اور لوگوں بچ جاؤ اور بچ جاؤ نشے والی چیزوں سے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جس وقت نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ چلو
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چوتھی چیز بتائی، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الایمان کے اندر شروع میں ہی مسلم کے یہ حدیثیں آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کو ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے نا، وہ راہ جاتے کسی انسان کو لوٹ لیتا ہے، یا کسی کو رات کے وقت اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی انسان جو ڈاکہ ڈالتا ہے، ڈاکہ ڈالتے وقت جس وقت کائنات کے امام نے فرمایا ایمان باہر نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ اگلی گل جن سے ایمان نکل جاتا ہے، جن چیزوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یعنی شیطان کی چال یہ ہے ایمان نکل جائے اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، لا یغل احدکم حین یغل وہو مؤمن، کوئی انسان جس وقت خیانت کرتا ہے نا، خیانت مال میں، کسی کے راز میں، کسی چیز کے اندر خیانت کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا اس وقت مومن نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک وہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کو چیز دی، آپ نے کوئی چیز دی، او یار گواچ گئی، ڈگ پئی، آپ کھا پی کے اڑا کے ضائع کر دی تھی، جو مرضی ہے اس کو دی نہیں، خیانت خائن آدمی۔ ایمان اس وقت انسان کا نکل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک اور بھی چیز آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں کہا گیا ہے نا، کو برائی کو دیکھو تو برائی کو روکو، نہیں تو زبان سے ہی روک دو، اور نہیں تو اٹھ کے چلے جاؤ، اور اٹھ کے بھی نہیں اگر چلے جاتے، یہ سنو، اگر اٹھ کے بھی چلے نہیں جاتے اور یہ کہتے سانو کی جو کرن جو مرضی آ، میں تو تھوڑی دیر بعد امیر آدمی نے چھوٹا گوشت ہونا پکایا، نال انہوں نے روسٹ کیتا ہے، چیزاں چٹنیاں وہ تو کھانیاں، چپ کر کے بہ، اور مینوں کی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ہاتھ سے روکے، یا زبان سے روکے، یا اس کو برا سمجھ کے چلا جائے، یہ نہ کرے کہ جی منو کی۔ کائنات کے امام کے لفظ سنے ذرا، صحیح مسلم کے، آپ نے فرمایا جو انسان یہ کہتا ہے نا چل سانو کی، تھوڑی دیر بعد روٹی کھونی ہے، انہیں روٹی کھانی ہے، حدیث کے الفاظ سنے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ، فرمایا جو انسان یہ کہے کہ منو کی، اللہ کے نزدیک اس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ اور لوگوں اٹھ کے چلے آؤ، کوئی بات نہیں، ہمیں کو برا دی، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہمیں خاندان کے بڑے لوگ نہیں بلاتے، ان کی مہربانی ہے، کیونکہ جب انہوں نے بلایا تو ہم نے نہیں بولنا ہے انشاءاللہ، اور پھر تکے دے کے باہر نکالیں، کوئی بات نہیں، نکال دو، اور یہ نہ ہو کہ چپ کر کے دھیان تھلے کر کے اور سانو کی اور آسمانوں میں فیصلے ہو جائے، تیرے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہم نے ختم کر دیا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ، ایک خردل کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، یا چلے جاؤ وہاں سے، تھلے کہتے ہیں کر کے بہر اندر چپ کر کے کھانا ملنا چنگا۔ چودھری صاحب نے بلایا، یار چودھری صاحب کی کہیں گے تو بچا لو چودھری صاحب کو، ایمان کو ختم ہو گیا نا، بچاؤ چودھری صاحب تمہیں تکے دے کے باہر نکال دیں، نکل جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ایک اور بھی بات کہی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، فرمایا دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں نا، آپس میں تو بیٹھتے ہیں تو وہ ہنسے اور مذاق کی باتیں کرتے ہیں نا، تو کرتے اللہ کو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نبی کو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، دین اسلام کی چیزوں کو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ویکھے کنج سلواراں ٹنگیاں نے، وڈے داڑھ چھڈے نے، استغفر اللہ، یعنی دین کو مذاق ہو رہا ہے، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور اپنا یہ حال ہے، اپنا منہ ایسے بنایا، عورتوں کی طرح بنایا ہوا ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ کائنات کے امام نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مومن داڑھی کو بڑھائیں، اب کیا ہے،
بندہ اللہ کو مذاق، رسول کو مذاق، دین کو مذاق کر رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے پھر ان کو کچھ سمجھانے والا کہے نا یار کیا کر شرم نہیں ہوتی، سوری یار بس ایویں لگے سا ہاسے مذاق دی گلاں ایمان نہ میں دلوں نہیں میں مذاق کیتا. یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. فرمایا ان کو کہو نا یہ تم نے کیا کیا ہے، کیوں باتیں کی، اوہ ہمیں ہنسا مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اوہ اللہ ہی رہ گیا مذاق کے لیے لوگو، اور میرا نبی رہ گیا مذاق کے لیے، اور دین اسلام ہی رہ گیا مذاق کے لیے. آپ یقین مانیے کہ میں نے بڑے بڑے کروڑوں اربوں پتی گجرانوالہ کے لوگوں کو بیٹھا ہے جب آپس میں بیٹھتے ہیں مولویوں کے خلاف ہی بکواس کرتے ہیں، پونکتے ہیں. وہ کبھی انہوں نے مذاق کوئی اور نہیں کرنا، یہی مذاق کرنا ہے. اے ویکھے مولوی زانا دیندے نے فلاں کا، اے ویکھے مولوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر وقت جب بھی بکواس کرنی ہے دین کے خلاف ہی کرنی ہے. ایسے بدقسمت ہیں اور گرجا اور نہیں آفت جی ایویں ذرا نا وہ ہاسے مذاق چ لگے سن. قرآن مجید کہتا ہے لا تعتذروا، ہون نہ کرو سوری تم نے مذاق کیا ہے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین اسلام کو کیا ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ کو، نبی کو یا دین کو مذاق کرنے سے تم کافر ہو چکے ہو. چلو گل ہی ختم ہو. اور میں بڑے نیک کام کرنا، غریباں دے کام ہونا، فلانا کام کرنا، فلاں تنظیم غریباں دی چلانا، لیکن دین کو مذاق کرنے سے قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد جس نے اللہ رسول اور دین کو مذاق کیا وہ انسان کافر ہو جاتا. اب آخری بات، جس وقت یہ انسان یہ کفر کرتا ہے شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت موت آئے چاہ کے دنیا سے کافر ہو کے مرے. ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، نمازیں، فلانا کام، جمعے، آگے پیچھے دین کے کام، روزے، لیکن کسی طریقے سے یہ دین اسلام ایمان کو مذاق کرے، اللہ کے نزدیک کافر ہو جائے اور اس کی موت آ جائے اور قیامت کے دن ابلیس کے ساتھ دونوں کٹھے ہاتھ پڑھ کے جہنم کے اندر جائیں. لوگو یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان کی حفاظت کرو. ساری زندگی نہ ایمان کو بیچو، نہ کبھی جھوٹی قسم کھاؤ. ہمیشہ یاد رکھو ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، ہاتھ سے ایمان جو ہے اور جو ہاتھ پکڑا ہوا ہے محمد الرسول اللہ کا یہ کبھی نہ چھوڑنا. دنیا سے ایمان لے کے چلے جانا، چاہے ایک برکی کو ترس کے مر جاؤ، کوئی بات نہیں. ایمان لے کے مرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی بنا دے گا، آخرت بھی اچھی بنا دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.